اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر جھوٹ بول کر کے تو بچ گئے، ایک دوسرے کو خوش کر لے گئے، لیکن جیسے دنیا کے چھوڑ کر کے گئے، قبر کی زندگی میں گئے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کر دیا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی یا کسی بھی نماز پڑھا کر کے ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور پوچھتے کہ آج تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا تو مجھے بتلائے، میں اس خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ کئی دن ایسے چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر پوچھتے رہے، لیکن کسی صحابی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہتے ہیں آج ہم نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس دو آدمی آتے ہیں اور مجھے ارض مقدسہ پر لے جاتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور ایک آدمی بیٹھا ہے۔ ایک آدمی جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ایک دھاردار چیز ہے، اس سے جو بیٹھا شخص ہے اس کے جبڑے کو پھاڑ کر کے گدی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب اس کو پھاڑتا یہاں تک لے جاتا ہے، اس کے بعد یہ صحیح ہو جاتا ہے، جب اس کو کرتا ہے تو یہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کون شخص ہے؟ لمبی حدیث ہے، بعد میں بتاتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جس کو اس طریقے سے عذاب دیا جاتا تھا، یہ وہی شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا اور اس جھوٹ کو دور دور تک پھیل جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے اور سامنے والے کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ آدمی جھوٹ بولا کہ نہیں بولتا، وہ آدمی تو سچ مانے گا، در حقیقت میں اس کو پتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، لیکن سامنے والا اس کو سچ مانتا ہے، تو اس جھوٹ کو دور دور تک پہنچ جاتا ہے، اس کو اس طریقے سے عذاب دیا جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، عمومی گفتگو میں عام گفتگو جو ہم کرتے ہیں، چاہے دوستوں میں یا محفلوں میں کہیں میں بھی، اس طریقے سے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو مرنے کے بعد اس طریقے سے ایک انسان کو، ایک جھوٹ بولنے والے شخص کو عذاب دیا جائے گا۔